بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ حافظ ابراہیم کی شخصیت اور ان کی شاعری کے تعلق سے جو ہے پڑھیں گے، ان کا تعلق 7th یونٹ سے ہے، اور ان کو بھی پہلے حسن زیات نے ذکر کیا ہے کتاب کے اخیر میں، اصل حدیث کا جہاں پہ ذکر ہے، اس لیے ان کی جو ہے تحریر کو پہلے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو نوٹس وغیرہ میں چیزیں مینشن ہیں اس کو جو ہے ہم لوگ مکمل کریں گے، اور یہ آج جو ہے صرف یہی شخصیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 7th یونٹ کی ہر کلاس میں جو ہے 3 شخصیات کو پڑھ کر جو ہے ہم لوگ ختم کیا کریں گے، 3 اور 4۔ حافظ ابراہیم جن کی پیدائش جو ہوئی ہے 1870 کے اندر ہوئی ہے، اور وفات 1932 کے اندر ہوئی ہے۔ 32 میں اس سے پہلے وفات پانے والی شخصیت جو ہے ایک اور شخصیت جس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جن کا نام ہے حافظ احمد شوقی۔ آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی سر۔ جی سر۔ جی سر، ایک دم کلیئر۔ بیروت کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں اور القاہرہ کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی نشو و نما اور زندگی کے تعلق سے حسن زیات لکھتے ہیں: ولد محمد حافظ ابراہیم فی بیروت من اعمال مدیریت اسیوط حوالی سنة 1870 من الميلاد، إذ كان أبوه إبراهيم فهمي من المهندسين المشرفين على بناء قناطرها۔ محمد حافظ ابراہیم کی پیدائش جو ہے دیروت نامی علاقے میں ہوئی، جو اسیوط جو ضلع ہے اس کے جو ہے اس میں آتا ہے، اس کے ماتحت آتا ہے، 1870 عیسوی کے اندر۔ ان کے والد کا نام ابراہیم فہمی تھا، جو ان جو ہے کیا کہتے ہیں سپروائزر انجینئروں میں سے تھے، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہاں کے جو ہے پلوں کو بنایا جائے۔ ولما كان عمره 2 سنين توفي أبوه فقيرا في بيروت، فانتقلت به أمه إلى القاهرة، فكفله خاله وأدخله المدرسہ الخیریہ فمدرسۃ المبتدیان فالمدرسہ الخدیویہ۔ جب ان کی عمر 2 سال تھی، اور بعض جگہوں پہ جو ہے آپ لوگ پڑھیں گے کہ ان کی عمر جب 4 سال کی تھی، تو دونوں قول آپ کو یاد رکھنا ہے، 2 سال اور 4 سال والا۔ جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی عمر کتنی تھی، اس سلسلے میں اگر سوال آئے تو 2 سال جب ان کی عمر تھی تو ان کے والد کی وفات ہو جاتی ہے غریبی کی حالت میں دیروت کے اندر، تو ان کی ماں ان کو لے کر جو ہے قاہرہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ ان کے ماموں ان کی کفالت کرتے ہیں اور ان کو مدرسہ خیریہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مدرسۃ المبتدیان میں ان کا دخول ہوتا ہے، ان کا جو ہے التحاق ہوتا ہے، اس کے بعد مدرسہ الخدیویہ میں۔ پھر جو ہے ان کے خالو جو ہے تنتا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ تنتا لے جاتے ہیں۔ فقضى فيها بضع سنين متبتلا يجزي فراغه بالقراءة ويدفع ملاله بالقريض، اور وہاں اس میں جو ہے کئی سال یہ گزارتے ہیں بے کام دھام کے، ایک دم معطلی کی حالت میں، بے روزگاری کی حالت میں، اور اپنے خالی وقت کو پڑھائی لکھائی میں جو ہے داخل کرتے ہیں، خالی وقت کو لگاتے ہیں پڑھائی لکھائی میں، اور اپنی جو ہے ملال کو، اپنی سستی کو، اپنی اکتاہٹ کو جو ہے وہ شعر و شاعری کہنے میں گزارتے ہیں، یا اپنی اکتاہٹ کو دور کرتے ہیں شعر و شاعری کہہ کر۔ ولم يستطع خاله لسبب ما أن يجلو عنه غمة اليأس وذلة اليتم، فكان لا يفتأ متبرما بالعيش متعففا بالناس متجنيا على القدر، لا ينشئ الشعر إلا في ذلك۔ اور ان کے ماموں کسی وجہ سے جو ہے ان سے، یعنی حافظ ابراہیم سے، نا امیدی کے جو ہے غم کو، اور اسی طریقے سے یتیمی کے ذلت کو دور نہ کر سکے، اس کو جو ہے ہٹا نہ سکے، ٹھیک ہے۔ فقان لائف تو پس وہ برابر جو ہے زندگی سے نالا رہا کرتے تھے، زندگی سے جو ہے غم و غصے میں رہا کرتے تھے، لوگوں سے نالا رہا کرتے تھے، اور قدر پر جو ہے، تقدیر پر جو ہے ان کا غصہ تھا، اچھا نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میری تقدیر اچھی نہیں ہے، اور وہ شعر بھی اسی سب سلسلے میں بنایا کرتے تھے۔ ثم دفعته الحاجة إلى مكاتب المحامين، فتبلغ بالعمل فيها حينا حتى أسعفته الفرص، فدخل المدرسة الحربية وخرج منها ضابطا بالجيش۔ ٹھیک ہے، سر یہ لا یقطع متبرمن تو بالعیش کا معنی؟ برابر جو ہے زندگی پر جو ہے غم و غصے کا اظہار کرتے رہے اور لوگوں سے نالا رہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے زندگی سے نا امید قسم کے تھے۔ ثم دفعت الحاجت، تو ضرورت نے ان کو جو ہے
محامین پروسیکیوٹرز یعنی جو وکیل ہوتے ہیں ان کے مکتب کا جو ہے کی طرف ڈھکیل دیا، فتبلغ بالعمل فیہا حینا، تو وہاں سے کچھ جو ہے کام کر کے کچھ جو ہے بقدر کفاف حاصل کرنے لگے، ٹھیک ہے، تبلغ مانے ہوتا ہے یعنی جو ہے کچھ اتنا حاصل کر لینا جس سے ان کی زندگی میں کچھ جو ہے پیسہ آ جائے، حتی اسعفت ہوں، یہاں تک کہ جو ہے موقعوں نے ان کو فراہم کیا، موقع فراہم ہوئے، موقعوں نے ان کو مدد کی، موقع جو ہے ان کو ہاتھ آئے، فدخل المدرسۃ الحربیہ، پس وہ جو ہے جنگی مدرسے میں داخل ہو گئے، جیسا کہ جو ہے جنگی مدرسے میں اس سے پہلے جو ہے ہمارے محمود سامی البارودی نے پڑھائی کی تھی، وخرج منها ضابطا، اور جو ہے وہاں سے فوجی بن کر نکلے، ثم نقل الى الشرطہ، پھر اس کے بعد جو ہے پولیس کے محکمے میں داخل ہو گئے، ثم اعید الى الجیش، پھر دوبارہ جو ہے فوج کی طرف ان کا جو ہے رجحان ہوا، دوبارہ فوج میں داخل ہو گئے، واشخص الى السودان في الحملة المصرية بقيادة تشنر، فبقي هناك زمنا كان لا ينفك فيه متبرما متمردا يلح في العودة إلى مصر، اور جو ہے ان کو سودان کی طرف بھیجا گیا اس جو ہے مصری جو ہے گروہ کے ساتھ جو کہ کتشنر کے قیادت میں وہاں پہ گیا تھا، فبقي هناك کچھ زمانے وہاں پر ٹھہرے رہے، كان لا ينفك فيه، جس زمانے میں وہ برابر غم و غصے اور سرکشی کی حالت میں رہے، یعنی جو ہے بغاوت کرنے کی سوچتے رہے، اور وہ جو ہے مصر لوٹنے کی طرف اصرار کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ میں جلدی مصر لوٹ جاؤں، فلما اخفق مسعاه سار مع فئة من الزبات سنة 1899 من الميلاد، فحوكم وأحيل إلى الاستيداع ومنه إلى المعاش، ٹھیک ہے، تو جو ہے ان کی کوششیں جو ہے کیا ہو گئی، ناکام ہو گئی، جب ان کی کوششیں ناکام ہو گئی تو انہوں نے ضباط کے فوجیوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے کیا کر دیا، سارا یعنی جو ہے آپ کا بغاوت کر دیا، کب بغاوت کیا، 1899 میں، تو یہ ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ سودان میں بغاوت کب کیا تھا ہمارے کیا کہتے ہیں حافظ ابراہیم صاحب نے، پس ان پر جو ہے محکمہ چلایا گیا، ان پر جو ہے آپ کا کورٹ مارشل ان کا ہوا، اور جو ہے ان کو استیدا میں کہتے ہیں ایسی ریٹائرمنٹ لینا، یعنی چھٹی لے لینا جس چھٹی میں جو ہے کچھ پیسے بھی جو ہے ملتے ہوں اس چھٹی لینے والے کو اپنے کام سے، ٹھیک ہے، ومنہ الی المعاش، اور احیل الی المعاش کا مطلب کہتے ہیں ایک دم پکا ریٹائرمنٹ لے لینا جس کے بعد پینشن ملتی ہے۔ عاد حافظ كما كان يضطرب في الحياة المبهمة، لا يضطرز لأمل ولا يستقر على أمر ولا يتشوف إلى غاية، وإنما يضطرب نهاره من قهوة إلى قهوة ويتقلب ليله من مجلس إلى مجلس، حافظ صاحب لوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں، مبہم سی زندگی میں، جس زندگی کے کوئی مقصد نہ ہو، ایسی زندگی میں بڑے مضطرب تھے یہ، اور وہ کسی کام کے لیے استریز ہو یعنی کسی کام کے لیے فٹ ہی نہیں بیٹھتے تھے، ولا يستقر على امر، اور نہیں کسی معاملے پر ٹھہر کر جو ہے رکتے تھے، استقر یعنی جو ہے برابر کسی معاملے پر لگے رہیں، ولا يتشوف الى غایت، اور نہ ہی کوئی مقصد متعین تھا ان کے لیے، وانما يضطرب، اور ان کا دن جو ہے ایک قہوے سے دوسرے قہوے پینے میں جو ہے گزر جاتا تھا، وَيَتَقَلَّبُ لَيْلُهُ، اور ان کی راتیں جو ہے ایک مجلس سے دوسرے مجلس کا چکر لگانے میں گزر جاتی تھی، وَيُفِيءُ إِلَى ظِلِّ الْإِمَامِ مُحَمَّدْ عَبْدَ فَيَنْتَفِعُ بِجَاهِهِ وَيَعِيشُ عَلَى رِفْدِهِ وَيَخْشَى مَعَ ذَلِكَ أَبْهَاءَ النِّعْمَةِ يُسَامِرُ أَهْلَهَا بِأَدْبِ حَدِيثِهِ وَيُنَادِمُهُمْ بِرَقِيقِ شِعْرِهِ، اور وہ جو ہے انہوں نے سایہ طلب کیا کس سے، جو ہے امام محمد عبدہ کے سائے سے، یعنی انہوں نے پناہ طلب کی امام محمد عبدہ کے سائے سے، اور ان کے جاہ و منزلت سے وہ فائدہ اٹھاتے، اور ان کے دیے ہوئے جو ہے عطیات پر وہ زندگی گزار رہے تھے، وَيَغْشَى مَعَ ذَلِكَ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے تھے نعمتوں سے، ابہا مطلب وسعت، نعمت کی وسعتوں سے جو محمد عبدہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو حاصل ہو رہی تھی، وہ ان کے جو ہے نعمت اب اہلہا یعنی اہل النعمہ، اور وہ نعمت والوں کے ساتھ رات گزارتے اپنی بہترین میٹھی جو ہے گفتگو کے ذریعے، یعنی یہ جو ہے ایک طریقے سے انٹرٹینمنٹ کا کام کرتے تھے نعمت والوں کے لیے جو اہل نعمت، اہل جو ہے مال دولت تھے، وَيُنَادِمُهُمْ بِرَقِيقِ شِعْرِهِ، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے ندیم کے طور پر رہتے، جو ہے اپنے جو ہے نرم نالا جو ہے نرم نازک شاعری کے ذریعے، اچھے شاعری کے ذریعے، یعنی ان کے ساتھ رات گزارتے، ان کا جو ہے انٹرٹینمنٹ کرتے، ان کو شاعری سناتے، اس طریقے سے ان کی زندگی کٹ رہی تھی۔ وفي سنة 1911 من الميلاد عينه أحمد باشا وزير المعارف يومئذ رئيسا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية،
1911 میں یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ ڈیٹ آپ کو آ چکی ہے، جو ہے 1911 میں احمد پاشا جو کہ اس زمانے میں وزیر المعارف تھے، یعنی ایجوکیشنل منسٹر تھے اس زمانے میں، ان کو جو ہے دارالکتب المصریہ کا جو ادبک ڈپارٹمنٹ تھا اس کے رئیس کے طور پر ان کو مقرر کر دیتے ہیں، ثم وکیلا للدار، پھر اسی طریقے سے دارالکتب المصریہ کا وکیل بنا دیتے ہیں، وظل فی هذا المنصب حتى خرج الى التقاعد فی صدر سنة 1932 من المیلادی، پھر وہ جو ہے اسی منصب پر باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں 1932 عیسوی کے شروع، صدر مطلب ابتدائی دنوں میں، وتوفی سیف السنۃ نفسها، اور اسی سال کے گرمی کے موسم میں جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے زندگی کے جو ہے مختلف جو ہے مراحل کو مختصراً جو حسن زیات نے ذکر کیا، سمجھ آیا سبھی لوگوں کو؟ کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو؟ جی حضرات۔ مجھے آ گیا سر۔ سر اخفق مسعہ مطلب فلما اخفق مسعہ، جب ان کی جو ہے امیدیں ناکام، کوششیں ناکام ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ سر سیکنڈ پیراگراف کی 2 لائن کا ترجمہ پھر سے کرا دیجیے۔ پڑھیے۔ ولم يستطع خاله لسبب ما ان يجلو عنه غمة اليأس وذلة اليتم فكان لا يفتأ متبرما بالعيش متأففا بالناس متجنيا على القدر۔ چلیے کاشف صاحب کیجئے اس کا ترجمہ۔ ولم یستطع خالہ، اور ان کے ماموں اس بات کی طاقت نہیں رکھ سکے کسی سبب کی وجہ سے کہ وہ ان سے مایوسی کا غم اور یتیمی کی ذلت دور کر سکیں، تو وہ مسلسل غم و غصے کا اظہار کرتے رہے زندگی کے ساتھ، اور لوگوں سے نالا رہے اور تقدیر پر غصہ رہے۔ وہ شعر لفظ سمجھ میں نہیں آتا، کہنا لا یفتأ متبرم، متبرم کا معنی کیا ہے، یفتأ کا معنی کیا ہے؟ ما افعال، ما یعنی مسلسل وہ اس کو وہ کون سے افعال ہیں؟ ما فتیا کیا ہے استمرار وہ؟ کے لیے افعال ناقصہ میں سے، افعال اچھا ناقصہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے، جس میں سے لا یزالو وغیرہ ہے۔ حافظ الادیب، ٹھیک ہے۔ عاش حافظ بحکم طفولته الشاردة المهملة عيش الكسل والتبدل لا يمثل إلى علم ولا ينشط إلى عمل كدأب الناس قديما من أضراب مسلم بن ولید وأبي نواس ممن عاشوا صناعي للملوك وحمائل على الجوائز ووسائل لله۔ حافظ ابراہیم اپنی پراگندہ اور بیکار بچپنے کو جو ہے کہ سبب کی وجہ سے یا کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، کیسی زندگی؟ سستی اور جو ہے بے روزگاری والی، تبتل مطلب بیکاری والی، نہ وہ کسی علم کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتے تھے اور نہ ہی کسی کام میں جو ہے وہ بہت زیادہ نشیط تھے، بہت زیادہ جو ہے چاق و چوبند تھے، ان پرانے لوگوں کی طرح جس میں سے جو ہے مسلم بن ولید آتے ہیں اور ابو نواس آتے ہیں، جنہوں نے بادشاہوں کے لیے یا بادشاہوں کے رحم و کرم پر جنہوں نے زندگی گزاری ہے، یعنی جو ہے پرانے زمانے کے جیسے شعراء و ادبا ہوا کرتے تھے، کچھ شعراء ایسے تھے جو کہ صرف جو ہے بادشاہوں، خلفاء، ملوک وغیرہ سے عطیات کے ذریعے ہی جو ہے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اپنا کوئی ذاتی کام وہ نہیں کیا کرتے تھے، اسی طریقے کی ذہنیت ان کے بھی تھی، اور جو ہے جوائز پر جو ان کو ملتا ہے، جوائز وغیرہ پر ان کا دار و مدار ہوا کرتا تھا، اور وہ لہو و لعب کے لیے جو ہے وسائل کا کام کیا کرتے تھے۔ كان مبدأه الأدبي مبدأ اليوم كما كانت حياته المادية حياة الساعة، رأى الآمال تتهافت حينا من الدهر على أريكة الخديوية من مصر وعرش الخلافة في الآستانة، فجرى لسانه بالشعر المطبوع في مدح عباس وتمجيد عبد الحميد۔ ان کی جو ادبی جو اصول تھے، ان کے جو ادبی طریقہ تھا وہ آج کا طریقہ تھا، جیسا کہ ان کی جو مادی زندگی تھی وہ جو ہے فی الوقت کی زندگی سے تعلق رکھتی تھی، رأى الآمال، اور انہوں نے کچھ ایسی امیدیں دیکھی، انہوں نے کچھ ایسی امیدیں لگائی، تتحافت حینا، جو اس وقت زمانے میں سے خدیوی جو ہے جو حکومت تھی اس کی طرف مائل تھی، اور اسی مصر کے اندر، اور خلافت کے جو ہے عرش مطلب
تخت کی طرف مائل تھی آستانہ میں، یعنی ان کی جو کچھ ذہن میں ایسی چیزیں چلی اور ان کو لگا کہ ہم جو خلیفہ جو ہمارا مصر کے اندر بیٹھا ہے اس کی طرف اگر ہم مائل ہو جاتے ہیں، اس کے جو ہے مدح وغیرہ میں شاعری کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو خاستانہ کے اندر جو خلیفہ بیٹھے ہیں ان کے جو ہے مدح میں کلام کہتے ہیں، تو جو ہے ہماری زندگی جو ہے کچھ سدھر سکتی ہے۔ فجرا لسانہ بالشعر المطبوع، بس ان کی زبان جو ہے فطری شاعری کے ساتھ چلی، کس چیز کے فیلڈ میں چلی؟ فی مدح عباس، عباس کی مدح کے فیلڈ میں، اور عبد الحمید کو بڑا بنانے کی فیلڈ میں جو ہے انہوں نے شاعری کی۔ ثم اتصل بالامام محمد ابدا، پھر اس کے بعد وہ امام محمد ابدا سے ملے، وشیعته من سرات البلاد، اور جو ملک کے مالداروں کی جو ان کے فالوورز تھے، مالداروں میں سے جو ان کے فالوورز تھے، ان سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی، وشیوخ الامہ، اور امت کے جو بڑے بزرگان تھے ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِنْجِلِيزِ رَجَاءٌ مَوْصُولٌ وَظَنٌ حَتَنٌ، اور ان کے لیے یعنی ان لوگوں کا، سرات البلاد و شیوخ الامہ، ان لوگوں کا اس وقت انگریزوں کے سلسلے میں ایک امید بندھی ہوئی تھی، ایک ایسی امید تھی جو حاصل ہو سکے، کچھ مطلب جو ہے ان سے مل سکے یا ان کی طرف سے کچھ اچھا ہو سکے، ایسی امید یہ لوگ رکھا کرتے تھے، اور ان کے جانب سے ان کو حسن ظن تھا۔ فصدرت عنہ فی هذه الفترة قصائد فی رسائل ملکۃ وکٹوریہ، لہٰذا جو ہے ان کے جانب سے اس زمانے میں جو ہے ملک وکٹوریہ کے رسا میں قصائد آئے۔ اسی طریقے سے جب ملک ایڈوارڈ السابق کو جو ہے تاج پوشی ہوئی تو اس کے سلسلے میں قصائد انہوں نے لکھے۔ وداع لارڈ کرومر، اور جب لارڈ کرومر کا جو ہے وداع ہوا مصر سے تو اس وقت جو ہے انہوں نے قصائد وغیرہ لکھے تاکہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمیں حاصل ہو جائے عہدے وغیرہ۔ عبر بها عن الرأي الاستقراطی فی ذلك الحین، اور انہوں نے ان قصائد کے اندر اس زمانے میں جو ان کی استقراطی رائے تھی اس کو ظاہر کیا۔ استقراطی رائے یعنی بڑے لوگ جن کو جو ہے قوم اور مذہب سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے جتنا گہرا تعلق ان کا جو ہے حکومتی لوگوں سے ہوتا ہے، اس معنی میں آتا ہے یہ لفظ۔ ثم خلص للشعب، پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کو پتہ چل گیا کہ جو ہے ہمیں کچھ نہ ملنے والا ہے تو وہ جو ہے قوم کے لیے خالص ہو گئے۔ فلابس دہماءہ وخالط زعماءہ، پس وہ ان کے عام لوگوں سے بھی ملے اور ان کے خاص لوگوں سے بھی ملے۔ واندفع بقوت الوطنیۃ الدافقۃ الشابۃ الی لواء مصطفیٰ کامل، اور وہ جو ہے اپنے نوجوان بھڑکتے ہوئے وطنی قوت طاقت کے ساتھ جو ہے مصطفیٰ کامل کے جھنڈے کی طرف جو ہے بڑھ چلے۔ فمزج شکواہ بشکوى البلاد، اور انہوں نے اپنی شکایتوں کو ملک کی شکایتوں کے ساتھ ملا دیا۔ وضرب علی اوتار القلوب اناشید الجہاد، اور انہوں نے دلوں کے تاروں پر جو ہے جہاد کے نغمے گائے۔ ونظم امان الشباب من حبات قلبہ، اور انہوں نے نوجوانوں کی امیدوں کو جو ہے اپنے دل کے دھڑکنوں سے جو ہے نظم کیا، بنایا۔ وترجمہ احادیث النفوس ببیان شعری، اور انہوں نے جو ہے نفوس مطلب روحوں، یعنی جو ہے لوگوں کی گفتگوؤں کو جو ہے اپنی شعری بیان کے ذریعے جو ہے اس کی ترجمانی کی۔ عکفہ منذ، سمجھ آیا؟ جی جی سر۔ سر، چلیں آگے چلیں۔ جی 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 سر۔ عكف منذ شب على دواوين الشعر وأجزاء الأغاني ينتحلها ويتمثلها ويعابد النظر فيها حتى بلغ من مختار الرواية ومصطفى الكمال كلامي ما لا غاية بعده۔ اور جب سے جو ہے یہ نوجوان ہوئے اسی زمانے سے یہ جو ہے شعر کے دیوانوں پر جو ہے یہ لگ گئے، اس کے پیچھے لگ گئے۔ عکفہ مطلب جو ہے اعتکاف کرنے کے میننگ میں آتا ہے، یعنی جو ہے کسی چیز کے پیچھے لگ جانا، اور جو ہے اغانی کے اجزاء پر لگ گئے اور وہ اس کو جو ہے کھنگالتے جو ہے اور اس کی پیروی کرتے اور اس پر نظر ثانی کرتے اس کے اندر، یہاں تک کہ وہ روایت کے جو ہے ان چنندہ جو ہے حصوں پر وہ قادر ہو گئے، حتیٰ بلغ، اس روایت کے ان چنندہ چیزوں تک پہنچ گئے، اور جو ہے کلام کے جو ہے اس جو ہے خالص، مصطفیٰ مطلب بھی ہوتا ہے چنندہ جس کو چن لیا گیا ہو، اور کلام کے ان چنندہ چیزوں تک پہنچ گئے جس کے بعد کوئی راست ما لا غایۃ بعدہ، جس کے بعد کوئی چاہت نہ رہی ہو، یعنی جس کے بعد کوئی گنجائش نہ بچی ہو۔ ثم قنع من فروع الثقافة الأخرى بنتف من المسائل الأولية ينقلها عن السماع ويأخذها من الصحف إذا ظن أنها تدخل بوجه من الوجوه فيما يعنيه من ابتكار الأسماء وسوق القريز۔ اور کیا ہوا پھر جو ہے، پھر وہ قانع ہو گئے دوسری ثقافت کی کچھ فرعی چیزوں میں سے، کیا؟ بنتف من المسائل الاولیہ،
اور جو ہے اولیت والے تھوڑی تھوڑی ابتدائی چیزوں سے وہ قانے ہو گئے، جس کو وہ نقل کیا کرتے تھے، جس کو وہ لیا کرتے تھے سن کر بھی، اور جس کو وہ اخذ کیا کرتے تھے صحافت سے، یعنی جو ہے اخباروں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہے جو دوسری ثقافت کی چیزیں ہیں، جو ہے فرانسی ہو گئی، انگریزی ہو گئی، اسپینی ہو گئی، ان کو جو ہے انہوں نے پختہ طور پر حاصل نہیں کیا، بلکہ صرف اولین جو مسائل ہوتے ہیں، اولیاتی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے لیا اور اس سے وہ قانے ہو گئے، اور ان چیزوں کو بھی انہوں نے کسی اوتھینٹک جگہ سے نہیں لیا، بلکہ وہ جو ہے لوگوں سے سن کر اور اسی طریقے سے اخباروں سے لیا۔ کب لیا؟ جب ان کو گمان ہوا کہ اس کا دخل ہے کسی بھی طور پر اس چیز میں جس کا وہ اہتمام کرتے ہیں، کہانی قصہ بنانے میں یا جو ہے شاعری کہنے میں، اور تب لیا جا کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب ان کو لگا کہ ان چیزوں کو اخذ کرنے سے میرا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کس چیز میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو کہانی قصے بناتے ہیں لوگوں کو رات میں بیان کرنے کے لیے اس میں، اور جو شعر کہتے ہیں اس کو کہنے میں، تو ہی انہوں نے اخذ کیا، یعنی جو ہے وہ چاہت کے ساتھ انہوں نے جو ہے دوسری ثقافات کو اخذ نہیں کیا ہے۔ سمجھ آیا یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں سے؟ بنطف من المسائل الاولیہ مطلب بنطف مطلب تھوڑی تھوڑی، اولی جو ہے نطف مطلب ہوتا ہے ابتدائی نقوش، تھوڑی تھوڑی چیزیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ جی سر۔ حافظ الشاعر سیاقت حافظ هي موهبته الأولى ومزيته الظاهرة، وهو في ذلك ثاني الخمسة الذين تيقظت على دعوتهم نهضة الشعر۔ حافظ کی جو ہے سیاقت ہے، یہ جو سیاقت مطلب شاعری کہنے کی صلاحیت جو ہے، یہ ان کی پہلی جو ہے صلاحیت ہے، اور ان کا جو ہے ظاہر خاصہ ہے، اور وہ ان 5 میں سے دوسرے ہیں جن کے بلانے پر جو ہے شاعری دوبارہ بیدار ہوئی۔ وتجددت على صنعتهم بلاغت القصیدی، اور جن کے جو ہے سنات پر، جن کے شعر کہنے پر، شعر لکھنے پر جو ہے قصیدے کی بلاغت دوبارہ سے نئی ہو گئی۔ وَلَعَلَّهُ انْفَرَدَ عَنْ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا بِالصِّدْقِ فِي تَعْبِيرِهِ عَنْ هُمُومِ قَلْبِهِ، اور شاید کہ یہ یا ہو سکتا ہے کہ یہ منفرد ہوں ان تمام لوگوں میں، کس چیز میں منفرد ہوں؟ اپنے جو ہے دل کے غم ہموم کو، اپنے دل کے اندر آنے والی چیز کو کی سچی تعبیر کرنے سے، یعنی جو ہے سچی تعبیر کرنے میں یہ ان 5 میں جو ہے ممتاز ہیں۔ اور تفسیر ہی لأمان شعبہ، اور اپنے قوم کی امیدوں کو تفسیر کرنے میں، واضح کرنے میں یہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں۔ وہ تصویر ہی لمصاب عصرہ، اور اپنے زمانے کی خرابیوں کو واضح کرنے میں، تصویر کشی کرنے میں بھی وہ ان 5 میں ممتاز ہوں۔ اما الروح والموضوع فاصداء منبعثة من الماضی فی فردیاته، سر یہ بس 5 کون ہیں؟ بارودی، احمد شوقی، حافظ بارودی، احمد ابراہیم وغیرہ؟ شوقی، حافظ ابراہیم، احمد محرم، اور سر پھر سے بولیے۔ حافظ بارودی، ابراہیم، محمود سامی بارودی، اور جو ہے احمد محرم، اور جو ہے احمد شوقی، اور 5ویں اسماعیل صبری ہیں شاید، جو ہے 5ویں مجھے کنفرم نہیں ہے، شاید اسماعیل صبری ہیں، دیکھنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ رہے روح اور موضوع، یعنی ان کی شاعری کے اندر جو روح اور موضوع ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بکھری ہوئی چیخیں ہیں ماضی کی، یا بکھری ہوئی یادیں ہیں ماضی کی، ان کے فردیات میں، ان کے لفظیات میں۔ وَآرَاءٌ مُقْتَبَسَةٌ مِنَ الْحَاضِرِ فِي اجتماعیاتِهِ، اور ان کے جو ہے چنے ہوئے آراء ہیں، مقتبس مطلب کسی سے اخذ کیے ہوئے، اقتباس کیے ہوئے آراء ہیں، حاضر میں، ان کی سوسائٹی کے اندر، اجتماعیات ہی یعنی جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں جو ہے۔ كان إذا تهيأ للشعر عمد إلى الآراء التي تختلج حينئذ في النفوس، جب وہ کسی شاعری کو تیار کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ جو ہے ان آراء کی طرف جو ہے اعتماد کرتے جو کہ اس وقت دلوں میں جو ہے کچوکے لگا رہے ہوں، یعنی جو ہے وہ دیکھتے کہ سماج میں کیا چل رہا ہے۔ جب ان کو شاعری کے لیے تیاری کرنی ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ جو ہے ان آراء کی طرف جو ہے دیکھتے کہ جو ہے دلوں میں لوگوں کے چل کیا رہا ہے، اس وقت ٹاپک کیا چل رہا ہے لوگوں کے پاس۔ وَتَسْتَفِيضُ فِي الْمَجَامِعِ، اور جو بیٹھکیں ہوتی ہیں اس سے وہ استفاضہ کرتے، اس کے اندر کیا چیزیں تستفیض مطلب جو ہے جو چیزیں بہہ رہی ہیں، جو چیزیں جو ہے اس کے اندر عام ہو رہی ہیں وہ کیا ہے۔ وَتَتَرَدَّدُ فِي الصُّحُفِ، اور اخباروں کے اندر کس چیز کا ذکر بار بار آ رہا ہے، فَيَجْمَعُهَا فِي بَالِهِ، پس وہ اپنے دل کے اندر اس کو جمع کرتے، وَيُدِيرُهَا فِي خَاطِرِهِ، اور جو ہے اپنے خاطر مطلب بھی دل ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کے اندر جو ہے اس کو ترتیب لگاتے، اس کو جو ہے اس کی ادارت کرتے۔ ثم یکون
हम्मुहु बाद ज़ालिका अन यसूग़हा फ़युहसिनु अस्सौग़, फिर उसके बाद उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो उसको ढाले तो अच्छी तरीके से ढाले। वयस्बिकहा फ़युजीदु सबक युजीद सबक, और वो उसको तरतीब लगाएं तो उसकी तरतीब अच्छी लगाएं। वतक़रा बाद ज़ालिक औ तस्मा फ़इज़ा नस्ख़ुन मुत्तरदुन औ उसलूबुन साइग़ुन व शैउन कअन्नका समिअतहु मिन क़ब्ल वलाकिन अलैहि ताबिअ व हाफ़िज़ वस्मुहु। और तुम पढ़ोगे जब उसके बाद या सुनोगे तो क्या करोगे, तो ये पाओगे कि वो जो है क्या है, मुहकम जो है उसके अंदर जो है, नस्ख मतलब होता है जिसकी तरतीब लगातार हो, ठीक है, मुनज़्ज़म कलाम के तौर, नस्ख़ुन मुत्तरदुन, ऐसा कलाम जो मुनज़्ज़म तरीके से पेश किया गया हो। व उसलूबुन साइग़, और जो है आसानी से समझ में आने वाला उसलूब हो जिसके अंदर। व शैउन, और ऐसी चीज़ गोया कि तुमने उसको सुना है इससे पहले, लेकिन जो है वो चीज़ उसके ऊपर जो है हाफ़िज़ की छाप है और उसका जो है निशान पड़ा हुआ है, ठीक है? यानी जो है चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले सुन रखी हैं, लेकिन उसको हाफ़िज़ इब्राहीम ऐसे आसान उसलूब और मुनज़्ज़म उसलूब के अंदर पेश करते हैं कि आपको अच्छा लगता है, लेकिन साथ में आपको ये भी समझ में आता है कि ये चीज़ आपने सुन रखी है और उसको जो है देख रखा है। जी। सर सर ये जो 5वां नंबर में से ये हाफिज इब्राहिम दूसरा नंबर पे आते हैं, तो किस एतबार से, मतलब मंजिल मर्तबा के एतबार से या वो तारीख के एतबार से, सन के एतबार से? अब ये तो पूछना पड़ेगा मुझे हसन ज़ैयाद साहब से कि वो कैसे रखा है, मुझे तो खैर नहीं मालूम है। अगर जो है हम वो सन आगे के तो एतबार वजाहत है। सन के एतबार से अगर देखें तो जो है उसके अंदर जो है महमूद सामी बारूदी पहले आ जाएंगे, हाफिज शौकी अहमद शौकी दूसरे पे, और जो है हाफिज इब्राहिम तीसरे पे आएंगे, ठीक है। तो शायद मर्तबा की हैसियत से कहाँ होगी। वजाहत है मुफ्ती साहब, जी, हाँ कहाँ वजाहत है अरे आप कह रहे हैं? उन 5 लोगों में से दूसरे नंबर पे हैं वो 5 लोग, मतलब जिन्होंने क्षेत्र में नुमाया कारकर्दगी अदा की है। तो ये 5 लोग नुमाया हैं कारकर्दगी के एतबार से, तो इसमें दूसरे नंबर पे इनकी पोजीशन है। जी जी, सही 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 पकड़े हैं। बैन सुतूर ये हम समझ सकते हैं कि कारकर्दगी के एतबार से जो है इनका दूसरा नंबर आता है। चलिए, ओके सर। वाजे नहीं है लेकिन चलिए। सर हो सकता है ना कि जैसे अहमद शौकी साहब और हाफिज इब्राहिम दोनों 1932 में हैं, हम्म तो वफा इसलिए हो सकता है। वफात के एतबार से हो सकता है, लेकिन फिर देखना पड़ेगा अहमद मुहर्रम की वफात कब हुई है और मारूफ क्या कहते हैं इस्माइल सबरी की वफात कब हुई है। अगर इस तरीके से तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए, नमूज़ज मिन शेरिही क़ाल अला लिसान लुग़ा अल अरबिय्या तनय्यहतहा बैन अहलिहा, उनके जो है अरबी दान लोगों के दरमियान जो है उनकी किस्मत का रोना रो रहे हैं इस शायरी के अंदर, और ये सभी आपने पढ़ा होगा तो इसका तर्जुमा करने की खैर जरूरत है नहीं। हर जगह जो है ये सिलेबस में है, यहाँ तक कि जो है मजमुअतु मिन नज़्म व नस्र जिन मदरसों में है उनके यहाँ भी ये पढ़ाया जाता है। जी सर, पहली नज्म है ये मजमुआ की। और बीए के फर्स्ट ईयर में ये नज़म है तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटियों में, इल्ला माशाअल्लाह। तो आगे चलें, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। रजातु लिनफ्सी फत्तहमतु हसाती व नादईतु कौमी फहतसबतु हयाती, मैंने अपने आप का मुराजा किया तो मैंने जो है अपनी अकल पर इत्तिहाम लगाया, और मैंने अपनी कौम को दावत दी तो मैंने अपनी जिंदगी का मुहासबा किया। रमौनी बिहुक्मिन फी शबाबी वलैतनी अकिमतु फलम अज्जा लिकौली उदाती, उन लोगों ने मुझे जो है जवानी के अंदर ही बाँझपन का इल्जाम लगा दिया, काश कि मैं बाँझ होती, बस मैं जो है अपने दुश्मनों के, अपने जो है बुरा बुरा कहने वालों के बातों से जो है मैं जो है क्या होती, घबराती ना। वलत्तु वलत्तु वलम्मा लम अजिद लिअराइसी रिजालन व अक्फाअन व अत्तु बनाती, मैंने जो है पैदा किया और जब मैंने अपनी दुल्हनों के लिए मर्द और कुफू नहीं पाए तो मैंने जो है अपनी बेटियों को दरगोर कर दिया। वसिअतु किताब अल्लाहि लफ्दन व गायतन व मा ज़िक़्तु अन आइम बिही व इज़ाती, मैं अल्लाह की किताब पर लफ्ज़ और मकसद के एतबार से छा गई, और जो है मैं जो है उस किताब में किसी आयत यानी किसी निशानी और किसी नसीहत को बयान करने में मैं तंग ना पड़ी। फ़कैफ़ अदीक़ुल यौम अन वस्फ़ि आलतिन व तंसीक़ अस्माइन लिमुख्तरआती, बस कैसे मैं आज जो है किसी आले को बस बयान करने से मैं जो है किसी आले की बस बयान करने से मैं तंग हो सकती हूँ, और नई नई ईजाद होने वाली चीज़ों के अस्मा को तरतीब देने से तंग हो सकती हूँ।
अन अल-बहरु फी अहशाइही अद-दुर्रु कामिनुन फहल सअलुल गव्वास अन सदफाती, मैं समुंदर हूँ जिसकी गहराइयों में मोती छुपे हुए हैं, बस क्या उन लोगों ने गोता लगाने वालों से मेरी सीपियों के बारे में सवाल किया। फया वैहकुम अबला व तबला महासिनी अमिनकुम व इन अल्तदबाउ असाती, फया वैहकुम यानी बुरा हो तुम्हारा, जो है वो पुराना हो गया, वो बोसीदा हो गया, और मेरे महासिन भी बोसीदा हो गए, और तुम में से ही जो है मेरे जो है डॉक्टर हैं, अगर जो है इलाज मुश्किल हो जाए, अगर दवा जो है कम पड़ जाए, दवा दुश्वार हो जाए, दवा अज्जा मतलब यहाँ पे दुश्वार हो जाना, यानी जो है मुश्किल हो जाना। फला तकिलूनी लिद्दमानी फ़इन्ननी अखाफु अलैकुम अन तहीना वफ़ाती, बस तुम लोग मुझे ज़माने के हवाले ना करो, बेशक मैं तुम पर खौफ खाती हूँ कि मेरा वफ़ात जो है करीब हो जाए। अरा लिरिजालिल ग़र्ब इज़्ज़त व मनअतन इज़्ज़न व मनअतन व कम अद्द अक़वामुन बिइद्दी लुग़ाती, मैं जो है मग़रिब वालों को देखती हूँ क्या इज्जत और शान शौकत, और कितनी ही कौमें जो हैं बाइज्जत हो गई अपनी ज़मानों के बाइज्जत होने की वजह से। अतौ अहलहुम बिलमुअजिज़ाति तफन्नुनन फया लैतकुम तातून बिलकलिमाति, वो लोग जो है अपने अहल को यानी जो है अपने मुल्क वालों को, अपनी ज़बान वालों के पास जो है तरह-तरह के मौजिज़ात लेकर आए, बस काश के तुम जो है सिर्फ कलिमात ही ले आते। तो ये पूरा कसीदा है, अराउंड 26 या 23 अबयात हैं, जो है बहर तवील या कामिल के अंदर है ये कसीदा, तो ये भी जो है याद करना है। इसके अंदर से जो है तकरीबन जो है हर एग्जाम में इसके हर बैत आ चुका होगा जो यहाँ पे मज़कूर है, ठीक है। इसको पूरा ही याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये कसीदा भी अच्छा है। कभी जो है अरबी ज़बान के बारे में कुछ कोई जो है डायरेक्टली पूछ ले, जैसे किसी इंटरव्यू वगैरह में कि अरबी ज़बान के बारे में कुछ बताइए, तो ये कसीदा भी पढ़ दीजिएगा, तो जो है बहुत जो है काम हो जाएगा। मिन खमरियातिही, यानी जो है हाफिज इब्राहिम के खमरियात से कुछ अशार यहाँ पे नोट किए गए हैं, जो कि आपको पढ़ना है। औशक दीकु अन यसीहा व नफ्सी बैन हम्मिन व बैन ज़न्निन व बैन हदसिन, जो है दी यानी मुर्ग करीब था कि बांग लगाए, और मेरा जो नफ्स था ये गम के दरमियान, गुमान के दरमियान, और जो है अंदाजा लगाने के दरमियान था। ये ठीक है। या गुलामु अलमुदामा वलकासा वत्तासा वहय्यि लना मकानन कअमसी, है बच्चे इहदिर अलमुदामा, यानी जो है ऐसी शराब जो है जल्द अज जल्द जो है नशा ले आए, ऐसी शराब जो है लेकर आओ, प्याले लेकर आओ। तास इसके माने भी गिलास होते हैं, प्याले होते हैं, पीने का बर्तन होता है, और हमारे लिए कल की तरह कोई जगह तैयार कर दो, कोई मजलिस तैयार कर दो। अतलिक शम्स मिन गयाहिब हाद दन्नी वमला मिन दालिक नूर कासी, और तुम जो है इस शराब के बर्तन के अंधेरों से सूरज को निकलने दो। जैसे आप शराब हिलाकर जब खोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, क्या कहते हैं, मैच वगैरह के बाद जो है विस्की वगैरह हिलाने के बाद बोतल में खोलते हैं तो पूरा फव्वारा निकलता है, उसी के बारे में, शराब छोड़िए कोल्ड ड्रिंक में भी जो है निकलता है, तो उसी की तरफ इशारा है। तुम जो है इस बर्तन के अंधेरों से सूरज को निकलने दो, और जो है इसके नूर से जो है मेरे प्याले को भर दो। वअदन सुबह अयलूहा लिअयनी मिन सनाहा फदाका वक्त तहस्सी, और तुम जो है सुबह को क्या कहो, सुबह को इजाजत दे दो कि वो मेरे आंख के सामने चमके, मिन सनाहा अपनी रोशनी के साथ, अपनी चमक के साथ। बस वो क्या होता है, चुस्की ले ले के पीने का वक्त होता है। बद नदमान खलवती व तेनासी व तअज्जल वस्बिल सुतूरत तमक्सी, और तुम जो है बुलाओ मेरे खलवत के साथियों को और मेरे उन्स के साथियों को, और तुम जल्दी करो, और तुम तमक्स के जो है चादरों को जो है क्या कर दो, उसको क्या कहते हैं, जो पर्दा वगैरह लटका होता है, उसको जो है वो कर दो, छोड़ दो, क्या कहेंगे इसको, कर्टन। कर्टन को लटका दो, ठीक है। वस्किना या गुलामु हत्ता तराना ला नुतीक़ल कलामा इल्ला बिहम्दी, और हमें पिलाओ ए बच्चे यहाँ तक कि तुम हमें देखो कि हम गुफ्तगू नहीं कर पा रहे हैं मगर खुसुर फुसुर, यानी जो है ऐसी गुफ्तगू जिसको समझ में ना आए किसी दूसरे को, ऐसी गुफ्तगू की हालत में हम ना चले जाएं। खमरतन क़ील इन्नहुम असरूहा मिन खुदूदिल मिलाही फी यौम उर्सिन,
اور تم ایسی شراب ہمیں پلاؤ جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہو کہ انہوں نے اس کو نچوڑا ہے جو ہے نمکین عورتوں کے گالوں سے جو ہے ان کے شادی کے دنوں میں. اچھی عورتوں کے بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب خوبصورت عورت. چلو وقال من قصیدہ قادت الیابان. سمجھ میں آیا سبھی لوگوں کو یا جلدی جلدی میں نے کر دیا؟ جی سر. کس بات پر سر ہے؟ جی سر ہے پہلی والی پہ یا دوسرے والے پہ؟ پہلی والی سر. چلیے سبھی لوگوں کو سمجھ آیا؟ ہیلو سر، جی لاسٹ کی لائن کروا دیں. پڑھیے. بس انا یا غلام حتى ترانا لا نطيق الكلام الا بحمس. وسقینا اور ہمیں پلاؤ اے بچے یا غلامو حتی ترانا یہاں تک کہ تم ہمیں دیکھو لا نطیق الکلام کہ ہم جو ہے بات نہیں کر پا رہے ہیں مگر جو ہے مگر جو ہے فسفساہٹ میں، یعنی جو ہے ہلکے ہلکے. ٹھیک ہے. جی سر. وقال من قصیدہ غادت الیابان. غادت الیابان قصیدہ ڈائریکٹلی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کا قصیدہ ہے. لا تلم کفی اذا السیف نبا صح من العزم والدہر ابا. ٹھیک ہے. صح من العزم والدہر ابا. تم جو ہے میرے ہاتھوں کو ملامت نہ کرو جب تلوار ہی بے دھار ہو گئی ہو. میری جانب سے عزم جو ہے ثابت ہوا لیکن زمانے نے انکار کر دیا. رب سائن مبصر فی سعیہ اخطأ التوفیق فیما طلبا. بسا اوقات یا بہت ہی مرتبہ کوشش کرنے والا جو اپنی کوشش میں جو ہے بصیرت والا ہوتا ہے وہ جو ہے توفیق سے خطا کر جاتا ہے. وہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے، اس چیز کو حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے. اس چیز میں جس کو وہ طلب کر رہا ہے اس چیز کو حاصل کرنے سے جو ہے وہ رہ جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے جس کی طلب میں وہ لگا ہوا ہے. مرحبا بالخطب یبلونی اذا كانت العلیاء فیہ سببا. مبارک ہو، یعنی جو ہے مرحبا ہو مصیبت کو جس نے مجھے آزمایا. مرحبا بالخطبی، مرحبا ہو مبارک ہو ان مصیبتوں کو یبلونی جنہوں نے مجھے آزمایا. اذا كانت العلیاء فیہ سببا، جس میں جو ہے کیا تھا، بصیرت، مطلب علیہ مطلب بلندی شرف. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے جس کی عزت و شرف اس کی سبب تھی. کانت العلیاء فیہ سببا، جس میں جو ہے عزت و شرف بلندی جو ہے سبب تھی اس کی. اقن الدہر ولولا اننی اوسر الحسن اققت الادبا. اقن الدہر، زمانے نے جو ہے کیا کر دیا، میرے ساتھ نافرمانی کی. ولولا اننی، اگرچہ میں نے جو ہے ترجیح دی آخرت کو، الحسنہ ای آخرت کو، اققت الادب، اور جو ہے ادب کی میں نے جو ہے ادب کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. سر حسنہ کا مطلب کیا بتائے سر؟ حسنہ یعنی آخرت کے میننگ میں یہاں پر لیا ہے جو شاعر. ٹھیک ہے، عاقبۃ الحسنہ. ٹھیک ہے. اوکے سر. یہ یا دنیا بسی او فبسمی لا ارا برقک الا خلبا. ٹھیک ہے. اے دنیا، چاہے تو منہ بسوڑے، یہ بس عبس و تولا، چاہے تو منہ بسوڑے یا چاہے تو مسکرا لے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں، لا ارا میں نہیں دیکھ رہا ہوں تیری چمک کو. لا ارا برق کا، ٹھیک ہے، برق کا نہیں ہے. لا ارا برق کا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں تیری چمک کو. کیا چیز؟ مگر یہ کہ وہ دھوکا ہے، دکھاوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. باقی کے دو چار ابیات اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. کیا یہ می کا اضافہ ہے کیا نوٹ میں؟ لا آرامی ہے اس میں، لا آرامی. ہاں، تو جو اضافہ ہے اس کو کاٹ دیجئے. جو یہاں پہ ہے جو میں پڑھا رہا ہوں یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو دوبارہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. جی جی سر. تو اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے نوٹس میں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسمہ الکامل محمد حافظ بن ابراہیم الفهمي المهندس. ولد حافظ إبراهيم اليوم 24 من شهر فبراير عام 1870 من الميلاد. ولد حافظ من أبي المصري وأم تركية.
لقب حافظ بشاعر النيل شاعر الشاب شاعر الحدث شاعر القومية المصرية. ولد حافظ إبراهيم على متن سفينة اسمها ذهبية يا مذهب، كانت راسية على نهر النيل أمام ديروت، وهي قرية بمحافظة أسيوط، ففرح به الأبوان، ولكن مات والد حافظ وهو في الرابعة أو الثانية من عمره حسب حسن زياد. یعنی جو حافظ ابراہیم جو ہے کشتی کے جو ہے تختے پر کشتی کے اوپر ان کی ولادت ہوئی اس حال میں کہ وہ نہر نیل پر لگی ہوئی تھی دیروت کے سامنے، اور یہ اسیوط محافظہ کا ایک گاؤں ہے۔ بس جو ہے ماں باپ بڑے خوش ہوئے، لیکن والد حافظ صاحب کے جو والد وفات پا گئے اس حال میں کہ وہ 4 سال کے تھے، اور حسن زیاد کے قول کے مطابق اس حال میں کہ وہ 2 سال کے تھے۔ اسم والده المهندس ابراہیم آفندی فہمی، اسم والدتی حانم بنت احمد، أتت به أمه إلى القاهرة حيث نشأ يتيما تحت كفالة خاله محمد نيازي الذي كان ضيق الرزق، حيث كان يعمل مهندسا في مصلحة التنظيم، وألحقه أولا بالكتاب ثم تحول به إلى مدارس مختلفة كما آخرها المدرسة الخديوية. وحينما توفيت والدته انتقل خاله إلى مدينة طنطا، وهناك التحق حافظ بالجامع الأحمدي بطنطا، وكانت تلقى فيه دروس على نمط ما تلقى في الأزهر. یعنی جو ہے ان کی والدہ ان کو قاہرہ لے کر آ گئیں، اور انہوں نے یتیمی کی حالت میں نشوونما پائی اپنے ماموں محمد نیازی کی کفالت میں۔ تو نام یاد رکھ لیجئے گا کہ ان کے ماموں کا نام کیا تھا، جو کہ جو ہے تنگ رزق والے تھے، تنگ تنخواہ والے شخص تھے، اور وہ بطور مہندس کے کام کرتے تھے، جو ہے تنظیم کے ڈپارٹمنٹ میں، جہاں پر جو ہے انتظام و انصرام کیا جاتا ہو، چیزوں کو مینج کیا جاتا ہو۔ وَأَلْحَقَهُ أَوَّلًا، اور جو ہے وہ پہل جو ہے مکتب سے ان کا الحاق ہوا، پھر اس کے بعد مختلف مدارس میں جو ہے وہ منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ مدرسہ خدیویہ میں آخر میں وہ ملحق ہوئے۔ اور جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تو ان کے ماموں جو ہے مدینہ طنطا چلے گئے، وہاں حافظ ابراہیم جو ہے جامع احمدی سے جو ہے ان کا الحاق ہوتا ہے طنطا کے اندر، جہاں پر ازہر کے طرز پر جو ہے پڑھائی کی جاتی تھی، ازہر کے طرز پر جہاں پر جو ہے درس ہوتا تھا۔ كان حافظ لا ينتظم في هذه الدروس، وأخذ يتزخ فيه ميله إلى الأدب والشعر، وكان يتارح بعض الطلاب ويستعرض معهم طوائف الشعراء القدماء والمحدثين وخاصة البارودي۔ حافظ ابراہیم جو ہے ان دروس کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، اس پڑھائی کلاسز کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کے اندر جو ہے ان کا رجحان ادب اور شعر کی طرف ظاہر ہونے لگا تھا، لہٰذا وہ بعض طلاب کے ساتھ جو ہے بیت بازی کا مقابلہ کرتے، اور ان کے ساتھ جو ہے پرانے اور نئے شعراء کے طرائف پر جو ہے کیا کرتے، جو ہے استعراض کرتے، اس پر جو ہے گفتگو کرتے، اس کا جائزہ لیا کرتے تھے، اور خاص طور سے بارودی کو بہت ان کو پسند تھے۔ وعلى هذا النحو يمضي حياته، اسی طرز پر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ حافظ نے اپنے ماما کی تنگی کا احساس کیا، مما اثر فی نفسه، جس چیز نے جو ہے ان کے نفس میں، ان کے دل کے اندر ایک اثر ڈال دیا، ان کے سلسلے میں جب ان کے ماما کی جو ہے تنگی جو ہے ان کے سامنے ظاہر ہوئی تو ان کو برا لگا، ان کے دل میں کچھ احساس ہوا۔ فرحل عنہ وترک له رسالہ، تو وہاں سے وہ چل دیے اور ان کے لیے ایک خط لکھ کر چھوڑ دیا، جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا ثقلت علیک مؤونتی انی اراها واہیہ، آپ پر جو ہے میرا خرچ اٹھانا بھاری پڑ گیا، بے شک میں اس کو تھوڑا سمجھ رہا ہوں۔ فلفرح فانی ذاہب متوجہ فی داہیہ، بس خوش ہو جائیے، میں جہنم کا جو ہے کی طرف میں رخ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ بعد ذلك توجہ حافظ الى المحامات فالتحق بمکاتب بعض المحامین، تو اس کے بعد جو ہے محامات کی طرف، فکرت کی طرف یہ متوجہ ہوئے، اور بعض پروسیکیوٹر کے آفیسر سے جو ہے ان کا الحاق ہو گیا۔ وذهب الى محامی محمد ابو شادی، اور اسی طریقے سے محمد ابو شادی کے پاس بھی وہ گئے، تو یہ نام آ گیا ہے کہ کس محامی کے پاس یہ ٹھہرے ہیں۔ 3-4 جو ہے شخصیات ہیں جنہوں نے کام کیا ہے محامات کے فیلڈ میں، اور ان کے جس کے مکتب میں انہوں نے کام کیا ہے ان کا بھی نام جو ہے آتا ہے، تو اس کو ایک جگہ پہ کہیں پہ اکٹھا کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا تاکہ یاد رہے گا۔ وعمل معه فترہ من الزمن، اور ان کے ساتھ انہوں نے کچھ وقت کے لیے کام کیا۔ ففکر فی المحامات، اور پس انہوں نے جو ہے محامات کے اندر جو ہے سوچا کہ کچھ زندگی بنا لے، فکر فی یعنی اس کے اندر کچھ سوچا، فلم یوفق، تو ان کو وہ چیز حاصل نہ ہو سکی۔ وہنا اطلع علی کتب الادب واعجب بالشعر البارودی، وہاں پر وہ ادب کی کتابوں سے مطلع ہوتے ہیں، اور بارودی کی شاعری جو ہے ان کو پسند آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ رحل حافظ الى القاہرہ لیلتحق بالمدرسہ الحربیہ عام 1888 من المیلادی، بعد تخرجه منها عام 1891
و90 من الميلاد عمل على رتبة ضابط في الجيش المصري ثم طرد منه لاتهام الإنجليز له بالمؤامرة ضده ثم انتقل للعمل بوزارة الداخلية عام 1894 من المیلادی۔ حافظ ابراہیم قاہرہ کی طرف منتقل ہوئے تاکہ مدرسہ حربیہ سے ان کا جو ہے الحاق ہو سکے 1888 میں، اور وہاں سے نکلنے کے بعد 1891 میں انہوں نے ضابط کے درجے پر کام کیا، ضابط کے پوزیشن پر انہوں نے کام کیا مصری فوج کے اندر۔ پھر وہاں سے وہ بھگا دیے گئے انگریزوں کے متہم کرنے کی وجہ سے ان کو کہ وہ جو ہے انگریزوں کے خلاف جو ہے سازش کر رہے ہیں، یہ اتہام لگایا انگریزوں نے ان کے خلاف، لہٰذا ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ ثم انتقل للعمل بوزارت الداخلیہ، پھر وہ وزارت الداخلیہ کے اندر وزارت الداخلیہ میں کام کرنے کی طرف متوجہ ہوئے 1894 میں۔ وارسل الى السودان، اور سودان بھیجا گیا ان کو مصری جو ہے فوج کے ساتھ 1896 میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حسن زیات میں آیا تھا، وہاں سے واپس کب آئی ہے؟ 1800 بغاوت کر کے 1899 کے اندر۔ سر وزارت الداخلیہ کیا ہوتا ہے سر؟ ہمارے یہاں کون سی منسٹری کے جو ہے سردار ہے؟ امت شاہ جی۔ اچھا، ہوم منسٹری۔ تو ہوم منسٹری ہے تو اس کو سودان کیوں بھیجا گیا مصری سینکوں کے ساتھ؟ کیونکہ ہوم منسٹری کے انڈر میں فوج کی کمان آتی ہوگی، مصری فوج کی۔ اچھا اوکے سر۔ سر سوڈان بھی پہلے ساتھ میں تھا نا کچھ دن؟ نہیں، سوڈان کبھی ساتھ میں نہیں آیا ہے، سوڈان پہ جو ہے سوریا ساتھ میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سودان کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ جو ہے سودان کو کہا گیا کہ جو ہے مصر چاہ رہا تھا کہ سودان ہمارے ساتھ آ جائے۔ کچھ دنوں تک سر ساتھ میں بھی رہا ہے مصر اور سودان، بعد میں پھر جو ہے دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اس زمانے میں یہ میں ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال پڑھا تھا اس کے مطابق جو ہے۔ چلیے، میں نے نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کہ جو ہے صحیح ہو یہ بات، لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے کہ مصر چاہ رہا تھا کہ سودان ہمارے ساتھ مل جائے، لیکن سودان جو ہے اس بات پر راضی نہیں ہوا، اور جب جو ہے 1953 کے اندر جب بغاوت ہوئی جمال عبد الناصر کے ہاتھوں، تو اس کے بعد جو ہے سودان اور مصر کو اختیار دیا گیا، چاہے تو سودان جو ہے مصر سے مل جائے، چاہے وہ الگ جو ہے جمہوریت بن جائے۔ تو سودان نے کہا کہ ہم الگ جمہوریت بنیں گے، تو اس کو الگ جو ہے اسٹیٹ ملک بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کس زمانے میں رہا وہ جو ہے آپ تحقیق کر کے بتا دیں گے جو ہے جو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأُرْسِلَ إِلَى السُّودَانِ مَعَ الْحَمْلَةِ مِصْرِيَّةٍ، سودان پر بھی جو ہے انگریزوں کی حکومت تھی، اس لیے جو ہے فوج جاتی تھی جب وہاں پہ بغاوت ہوتی تھی تو مصر کی جانب سے، کیونکہ مصر پہ بھی اس ٹائم جو ہے 1896 میں انگریز قابض تھے۔ جو ہے سودان میں حملہ مصریہ بھیجا گیا 1896 میں لارڈ کتشنر کے ہاتھوں، مع ان الحیات لم تطب له هنالک، مگر یہ کہ ان کی زندگی وہاں کچھ اچھی نہ بن سکی۔ فسارہ مع بعض الضباط، پس بعض فوجیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے بغاوت کر ڈالی۔ نتیجتاً لذالک احیل حافظ علی الاستیداء، جس کے نتیجے میں حافظ کو جو ہے تھوڑے وقت کے لیے جو ہے ریٹائرمنٹ دے دی گئی، جو ہے بمرتب ضئیل، کم جو ہے خرچے پر، کم جو ہے تنخواہ کے ساتھ۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سر۔ وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ يَطْلُبْ إِحَالَتَهُ إِلَى الْمَعَاش، اور جلد ہی انہوں نے جو ہے پکی ریٹائرمنٹ لے لی، ٹھیک ہے۔ بدأ حافظ ابراہیم بکتابت الشعر خلال خدمته في السودان، حيث تم نشر مجموعته الأولى عام 1901 من الميلاد، ثم بدأ بعدها بكتابة قصائده القومية۔ حافظ ابراہیم نے شعر لکھنا شروع کیا اپنے سودان کے اندر کام کرنے کے دوران، یہاں تک کہ جو ہے ان کا پہلا مجموعہ 1901 میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد وہ قومی قصائد لکھنے لگے۔
यानी वतनी कसायद। हावल हाफिज अन यक्तुबा फी सहीफतिल अहराम वलाकिन्नहा अगलक़त अब्वाबहा फत्तजह इला शेख मोहम्मद अब्दा व लज़िमहु हत्ता यक़ूल। और हाफिज चाह रहे थे कि वो सहीफतुल अहराम के अंदर लिखें, लेकिन जो है उसने अपने दरवाजे जो है इन पर बंद कर दिए। बस शेख साहब मोहम्मद अब्दा की तरफ मुतवज्जे हुए, बस वो शेख मोहम्मद अब्दा की तरफ मुतवज्जे हुए और उनको लाजिम पकड़ लिया। हत्ता यक़ूल, यहाँ तक कि वो कहा करते थे, फ़लक़द कुन्तु अल्सक़न नास बिल इमाम, तो मैं जो है इमाम से सबसे ज्यादा लगा रहने वाला शख्स था। अक्शा दारहू, मैं उनके घर आता जाता था। वह अरिदु अनहारहू, और उनसे मैं जो है उनके नहर पर वारिद होता था, यानी उनसे फायदा उठाता था। वह अल्तक़ितु सिमारहू, और उनके फलों को चुनता था, यानी उनसे फैज आब हुआ करता था। फ़काना फ़िल वक़्ति नफ़्सिही यईशु फ़ी बियाति शाबिल फ़क़ीरा अल्लती क़द नशअ फ़ीहा हुवा व ताइफ़तुम मिनल उदबा अल बाइसीन। और उस वक्त, उसी वक्त, मतलब फी नफसी, जिस वक्त जो है वो हमारे मोहम्मद अब्दा के साथ थे, उसी वक्त वो जो है गरीब जो है कौम के बीच के अंदर भी, बिया के माहौल में भी जिंदगी गुजार रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने नशोनुमा पाई थी। और उस तरीके के दूसरे जो है बाइसी ना उम्मीद उदबा की एक जमात ने नशोनुमा पाई थी, जैसे मोहम्मद अब्दा, मनफलूती वगैरह। वकानु यजलिसून फिल मकाही, और साथ ही साथ वो मखों में बैठा करते थे। वह तनक्कलून फीहा बिअदबिहिम, और वो उन मकाही के अंदर बैठकर अपने अदब का तनक्कुल किया करते थे, एक दूसरे को जिक्र किया करते थे। फ़क़द कान अश-शुअरा वल उदबा फ़िल क़दीम यरआहुमुल मुलूक वल खुलफ़ा वल उमरा व बतलत हाज़िही सुन्नतु फ़िल असरिल हदीथ। तो पहले ज़माने के जो शुअरा उदबा थे, बादशाह और खुलफ़ा उमरा उनकी जो है देखभाल किया करते थे, जबकि यही सुन्नत जो है नए ज़माने में ख़त्म हो गई थी, और ये खुद आपस में जो है मकाही वगैरह में बैठकर जो है डिस्कस कर लिया करते थे। फी हादिहिल अस्नाई कतब हाफिज इब्राहिम किताबहू, इसी दौरान हाफिज इब्राहिम ने अपनी किताब लयाली सतीह लिखी, जो कि नसरी मकालात का मजमुआ है, और वह मकामात के तरीके पर, तर्ज पर लिखी गई है। सव्वर फीहा अला लिसान सतीह अल काहिन अल जाहिली कसीरन मिन उयूब अश-शाब अल इज्तिमाइया मुतअस्सिरन फी ज़ालिका औज़ह अत-तअस्सुर बि आराइ शेख मोहम्मद अब्दा अल इस्लाहिया। और लयाली सतीह के अंदर उन्होंने सतीह जो कि जाहिली काहिन है, उसके ज़बानी जो है कौम के बहुत सारे इज्तिमाई उयूब का क्या जिक्र किया है, की तस्वीर कशी की है, इस तौर पर कि वो जो है वाज़ेह तौर पर मुतअस्सिर नज़र आते हैं शेख मोहम्मद अब्दा के इस्लाही आरा से। यानी जो है शेख मोहम्मद अब्दा के इस्लाही आरा से वाज़ेह तौर पर मुतअस्सिर होते हुए उन्होंने कौम की जो इज्तिमाई बुराइयां हैं, उनमें से बहुतों का जो है की तस्वीर कशी की है इन जो है लयाली सुतह के मकालात के अंदर। सर हावला सर आप ये मोहम्मद अब्दुहू है ना सर, ये आप अब्दाहू बोल रहे हैं सर? सर मुझे मोहम्मद अब्दा पता है, मोहम्मद अब्दू है। ऐसा ही लगता अब्दा है है, सर कि अब्दुहू, अब्दा तो है, मैं अब्दा। हमारे प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं, अब्दुहू कहते हैं। चलिए इसको देख लेंगे। मुझे मोहम्मद अब्दा पता है, अब्दू मैं भी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे जो है पता है कि अब्दा है इनका नाम। खैर देख लेंगे इसको, जो है नाम वगैरह का जो सर है। अब्दुहू हाँ, मतलब हु की ज़मीर इजाफत, अल्लाह की तरफ लौट रही है। इजाफत गैर माकूल हो जाएगी हु तो सर। हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ लौट रही है सर। हम जो है नाम है तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि अब्दू है कि अब्दा है। खैर मुझे ये पता है कि अब्दा है। बाकी जो है आप लोग नेट खोल के फौरन डालिए, इंग्लिश वाले में जो है एराब लगा होता है, तो वहां समझ आ जाएगा। ठीक है। और हा वाला हाफिज, एक सेकंड मैं ही देख लेता हूं ताकि जो है मेरी भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इंग्लिश में लिखा है मोहम्मद अब्दुह, ठीक है, नहीं अब्दुहू, नहीं अब्दा, ठीक है, मोहम्मद अब्दुह लिखा है। जी ठीक सर। है। तो अब बाकी किसी अरबी किताब में एक बार देख लेंगे तो ज्यादा जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अब ये यू लिख रखे हैं, उसको अब्दा पढ़ेंगे कि अब्दू ये लोग पढ़ेंगे, उसके एतबार से बाकी अंग्रेजी इंग्लिश की किताब, अरबी की किसी किताब में देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है। حاول حافظ أن يتعلم الفرنسية ولم
ولم يتقنها ومع ذلك ترجم كتاب البؤسة لفيكتور هوغو من اللغة الفرنسية وزاد فيها ونقص حسب ذوقه. حافظ ابراہیم نے چاہا کہ وہ فرنسی زبان سیکھیں لیکن جو ہے یہ جو ہے اس کو جو ہے پختہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود مع ذلك اس کے باوجود انہوں نے جو فیکٹور ہوگو کی کتاب البؤسا تھی فرنسی زبان سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کے اندر زیادہ کیا اور نقص کیا اپنے ذوق کے مطابق، یعنی جو چاہا کم کر دیا، جو چاہا بڑھا دیا اپنے ذوق کے حساب سے۔ تزوج حافظ ابراہیم عام 1906 من المیلاد من ابنة حی عابدین وانفصل بینہ وبینہا بعد 4 اشہر وبعدها لم يتزوج ای امرأة۔ یعنی حافظ ابراہیم نے 1906 کے اندر شادی کی حی العابدین کی ایک لڑکی سے، پھر ان کے درمیان اور ان کے درمیان، لڑکی کے درمیان اور حافظ ابراہیم کے درمیان جو ہے انفصال ہو گیا، طلاق ہو گئی 4 مہینے کے بعد، اور اس کے بعد کبھی جو ہے کسی دوسری عورت سے یہ شادی نہ کر سکے۔ حدثت حادثة دنشواء عام 1906 من الميلاد ونظم حافظ قصيدة باسم حادثة دنشواء على هذا النمط الساخر ويصور في القصيدة ظلم الإنجليز وبغيهم وسخط الأمة المصرية عليهم سخطا شديدا۔ حادثة دنشواء واقع ہوا 1906 کے اندر، اور حافظ ابراہیم نے حادثة دنشواء کے نام سے ایک قصیدہ لکھا، ایسے جو ہے مزاحیہ انداز میں اور ایک مزاحیہ انداز میں، اور انہوں نے قصیدے کے اندر جو ہے انگریزوں کے ظلم اور ان کی زیادتی کو اور مصری امت کے غصے کو، ان پر جو ہے جو سخت غصہ تھا اس کی تصویر کشی کی اس قصیدے کے اندر انہوں نے۔ اور یہ جو ہے شروعاتی کچھ ابیات ہیں جو کہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ایھا القائمون بالامر فینا هل نسیتم ولأنا والودادا، اے ہمارے درمیان القائم بالامر یعنی جو ہے حکومت کرنے والے، اے ہم پر حکومت کرنے والے، کیا تم جو ہے ہماری محبت اور دوستیوں کو بھول گئے ہو؟ خفضوا جیشکم وناموا ہنیئا وابتغوا صیدکم وجوبوا البلادا، تم اپنی فوج کم کر لو اور آرام سے سو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی ہم میں اب دم نہیں رہا کہ ہم تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ ابتغوا صیدکم، اور تم جو ہے اپنے شکار تلاش کرو اور ملکوں کو گھومو جہاں چاہو، ٹھیک ہے، ہم جو ہے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اب۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا، قصیدۃ دنشواء سے یہ قصیدہ ہے جو کہ حافظ ابراہیم نے 1906 میں لکھا تھا، اور ان کے 1 سال بعد احمد شوقی نے اسی جو ہے ٹاپک پر پورا قصیدہ لکھا تھا۔ عینہ احمد حشمت باشا رئیسا للقسم الادبی بدار الکتب المصریہ عام 1911 من المیلاد وظل به حتى احیل علی المعاش عام 1932 من المیلاد قبل وفاته ببضعة اشہر۔ احمد حشمت پاشا نے ان کو جو ہے رئیس مقرر کر دیا دارالکتب المصریہ کے قسم الادبی میں 1911 کے اندر، اور وہ اس منصب پر رہے یہاں تک کہ 1932 میں جو ہے ان کو ریٹائرمنٹ ہوئی اپنے وفات سے کچھ مہینے پہلے۔ قد حصل حافظ على لقب بکویہ اور بک عام 1912 من المیلاد، اور حافظ ابراہیم کو بکویہ یا بک کا لقب جو ہے 1912 میں ملا۔ لم ينشر حافظ كثيرا مما ندمه في الأحداث السياسية خشية أن يطرد من عمله أو ويحرم من قوته، وندم كثيرا من الشعر السائر ولكنه لم ينشره في الصحف بل ظل يخاف السجن، كان من ديوانه جزء من في السياسة زاع ولم يصل إلينا۔ یعنی حافظ نے بہت ساری چیزیں نشر نہیں کروائی جو انہوں نے جو ہے سیاسی حادثات کے تعلق سے لکھے تھے، اس ڈر سے کہ ان کو جو ہے ان کے کام سے نکال دیا جائے یا ان کو ان کی روزی سے محروم کر دیا جائے، اور انہیں بہت ساری چیزیں جو ہے بغاوتی قسم کی، بغاوتی شاعری کے قسم سے نظم کی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے صحف کے اندر جو ہے نشر نہیں کروایا، بلکہ کیونکہ جو ہے برابر وہ جو ہے جیل سے ڈرتے رہے، یعنی جو ہے ان کو ڈر تھا کہ کہیں جیل میں نہ ڈال دیا جاؤ، اور ان کے دیوان میں سیاست کا ایک ایسا جز تھا، سیاست پر لکھی گئی شاعری کا ایک ایسا جز تھا جو کہ ضائع ہو گیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے سبھی لوگوں کو، جو لوگ بھی ابھی باحیات ہیں یہاں پر؟ جی سر۔ جی سر جی۔ چلیے، حافظ يختلف عن البارودي أيضا في أن ثقافة حافظ بالآداب الأجنبية كانت ضيقة محدودة، وثقف البارودي آداب اللغتين الفارسية والتركية۔ حافظ جو ہے بارودی سے اس طور پر بھی مختلف ہیں کہ حافظ کی جو ثقافت ہے اجنبی آداب کے سلسلے میں یہ بڑی محدود اور تنگ قسم کی ہے، اور رہے بارودی تو بارودی نے ترکی اور فارسی دونوں زبانوں کے آداب سے اپنے آپ کو مثقف کیا ہے، اور یہ کوشش کی ہے
کہ انگریزی زبان سیکھ سکیں جب وہ اپنے منفع میں تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے یورپ کا بھی سفر کیا تھا اس سے پہلے، یعنی بارودی صاحب نے۔ اما حافظ کب سفر کیا تھا، کہاں کا سفر کیا تھا؟ جی سر، کیا سر؟ کہاں کا سفر کیا تھا بارودی صاحب نے؟ کئی فرانس جگہ کا سفر سر کیا، آستانہ فرانس کا۔ کا بھی سفر کیا تھا، آستانہ کا بھی سفر کیا، تو آستانے میں ان کو جو ہے وزارت داخلیہ کا منصب ملا ہوا تھا۔ فرانس اور انجلترا کا بھی سفر کیا تھا، یورپ کی بات ہو رہی ہے، آستانہ یورپ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اما حافظ فقط تعلم تعلیما متوسط، اور رہے حافظ تو انہوں نے جو ہے مڈل قسم کی پڑھائی کی تھی، وکان ثقافته مصریۃ خالصہ، اور ان کی ثقافت جو ہے خالص مصری تھی۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اسے سوال بن سکتا ہے۔ كانت حافظ ابراہیم شاعرا بطبعه لا بثقافته، حافظ ابراہیم اپنی فطرت کی وجہ سے شاعر تھے، نہ کہ اپنی ثقافت کی وجہ سے۔ كان حافظ هو الصوت الاول الذي لبى حاجة الجماعة المصرية، حافظ جو ہے وہ پہلی آواز ہیں جنہوں نے مصری قوم، مصری جماعت کے جو ہے ضرورتوں پر لبیک کہا۔ احمد شوقی تو بہت بعد میں جو ہے اس فیلڈ میں آئے، پہلے تو وہ جو ہے قصر کے شاعر بن کر رہ گئے، انہوں نے جو ہے قصریہ شاعری کی، مدحیہ شاعری کی۔ جب یہ جو ہے واپس آتے ہیں جلا وطنی کے بعد جو ہے، اس کے بعد جب جو ہے بہت زیادہ بھاؤ نہیں ملتا ہے آپ کو قصر سے، یا قصر میں انگریزوں کے جو ہے چمچے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو وہ مرتبہ نہیں ملتا ہے، تو اس کے بعد یہ قوم کی طرف پھر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے پورا جو ہے ان کا نام روشن ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو ہے سب سے پہلے جس نے مصری قوم کی جو ہے آواز پر آواز لگائی، وہ جو ہے حافظ ابراہیم ہے۔ قال عنہ العقاد مفتورا بطبعه على دوسرے ہیں پانچوں میں سے، جی اسی لیے شاید پانچوں میں سے دوسرے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے اسی لیے کہا جائے، ٹھیک ہے۔ مفتورا بطبعه على ایثار الجزالتی، اب یہ جو ہے یہ بھی ہے کہ جب ان کو جو ہے حافظ ابراہیم صاحب کو جب جاب مل جاتی ہے تو جو ہے اس کے بعد ہاں وہ یہ چپ ہو جاتے ہیں، یہ پھر نہیں کہنا، شاعری جس طریقے کی جو ہے شاعرانہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں اس سے جو ہے یہ خاموش ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی بات کہی جاتی ہے حافظ ابراہیم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب 1912 کے بعد جو ہے کئی سارے واقعات ہوئے تو ان کے بارے میں ان کی شاعری جو ہے نشر کی ہوئی شاعری بہت کم ملتی ہے۔ جب تک 1911 میں ان کو جاب نہیں لگی تھی، اس سے پہلے جو ہے کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، اس کے بارے میں حافظ ابراہیم کی شاعری آنا ضروری تھی۔ مفتورا بطبعه على ایثار الجزالة والاعجاب بالسیاقة والفحولة فی العبارة، جو ہے اپنی فطرت کی وجہ سے جو ہے، یعنی ان کے دل میں عقاد کہنا چاہتے ہیں حافظ ابراہیم جو ہے فطری طور پر جو ہے بھاری بھرکم الفاظ کو ترجیح دینے والے اور سیاقت کو پسند کرنے والے اور عبارت میں جو ہے بڑپن کو جو ہے ترجیح دینے والے پیدا کیے گئے، بنائے گئے تھے، یعنی جو ہے ان کی شاعری ایسی ہی تھی۔ قال شوقی ضعیف ان قال حافظ شعرا سیاسیا اخفاہ ولم ينسبه الى نفسه، کہ جب جب حافظ ابراہیم نے سیاسی شاعری کی تو انہوں نے اسے چھپا لیا اور اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ اتصل حافظ ابراہیم بالشیخ محمد ابدا اصیب حافظ بداء السکر لکنہ لم یلتزم بالعلاج، یعنی جو ہے دائے سکر یعنی شوگر کی بیماری ہوئی تھی لیکن انہوں نے علاج کو لازم نہیں پکڑا۔ توفی حافظ ابراہیم عام 1932 من المیلاد قبل بضعة اشہر من احمد شوقی، حافظ ابراہیم 1932 کے اندر وفات پا گئے احمد شوقی سے کچھ مہینے پہلے۔ عندما توفی حافظ كان احمد شوقی يستاف في الاسکندریہ وقال اول بیت من مرثیته لحافظ، یعنی جو ہے حافظ ابراہیم کی جب وفات ہوتی ہے، چل بستے ہیں، تو شوقی اس وقت اسکندریہ میں جو ہے گرمی کی چھٹی منانے گئے ہوئے تھے، اور ان کے مرثیہ کا پہلا بند کچھ اس طریقے سے ہے، قد كنت اوصر ان تقول رسائی، میں اس بات کو ترجیح دے رہا تھا کہ تم جو ہے میری رسا کہو، یا منصف الموتى من الاحیاء، اے جو ہے موت کے ذریعے جو ہے زندوں کے درمیان جو ہے کیا کرنے والے، انصاف کرنے والے، یعنی جو اس کے آگے پورے قصیدہ ہے جو کہ آپ لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ کان حافظ احد رموز مدرسۃ الاحیاء فی الشعر العربی، حافظ ابراہیم عربی شاعری کے اندر مدرسۃ الاحیاء کے جو ہے ایک رمز کے طور پر جانے جاتے ہیں، ایک نشان کے طور پر جانے جاتے ہیں، ایک علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں، بڑے شاعر جانے جاتے ہیں مدرسۃ الاحیاء کے۔
الاعمال الادبیہ الدیوان البؤسا لیالی سطیح فی التربیت الاولیہ، یہ آ چکا ہے کہ کس زبان سے اس کو ترجمہ کیا گیا تھا. الموجز فعل میں الاختطاط للورا بولیو، للورا بولیو نہیں لے لوری بولیو، ٹھیک ہے. یہ جو ہے فرانسی زبان میں ایک کتاب تھی، اس کو جو ہے خلیل مطران کے ساتھ مل کر ترجمہ کیا تھا 5 جز کے اندر 1923 میں. اس کے بعد ان کی جو قصائد ہیں، حارث الدنشوائے 1906 میں، اللغة العربیہ 23 بیت پر مشتمل ہے. قصیدہ یابان، مصر تتکلم عن نفسها، القصیدہ العمریہ، الامتیازات الاجنبیہ، بنت مصر، بنت شام، المناجات، رساؤ ملکۃ وکٹوریہ. تو یہ تھے ہمارے حافظ ابراہیم صاحب مختصراً، جو آپ کو جلدی جلدی پڑھا دیے گئے ہیں یہاں پر، جو کہ تقریباً 8-9 صفحات پر مشتمل تھے. اب یہ بتائیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہوں. جی سب ہیں باحیات؟ ہاں سر سمجھ میں آئے سر سب کچھ. جی سر جی. سر آپ کو اگر مطلب یہ کورس ختم ہو جانے کے بعد اگر تھوڑی ٹائم ملے تو وہ تھوڑا ہسٹری کے لیے آپ اگر یہ سب بیان کر دیجیے گا کہ مطلب یہ مصر کے حالات اور جو سیاسی جو مطلب سچویشن تھا، وہ سب اگر تھوڑا ہسٹوریکلی بیان کر دیں گے تو ہم سب مطلب اچھی طرح سے ریلیٹ کر پائیں گے اور یاد بھی رکھ پائیں گے. آپ لوگوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے؟ ہاں پہلی کتاب میں مطلب پہلی درس میں تو وہ عرب کی تاریخ، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ہوا، لیکن وہ مصر کے خاص کر کے میں بولنا چاہتا ہوں. وہی میں پوچھ رہا ہوں باقی لوگوں سے کہ یہ بیان نہیں کیا گیا ہے. کیا گیا ہے سر شروع میں. یہ ہے نا شروع صحیح میں سر. اور زیادہ اگر ڈیٹیل چاہیے تو اس سے پچھلے سال کی جو کلاس ہوئی تھی نا ہم کی سر، وہ ساری سر کی انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. سہراب صاحب ڈسکشن جوائن کر لیجیے، اس میں جولی میم بتا دیں گے پورا. اوکے 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 ٹھیک ہے. سہراب صاحب جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ اس مقصد کے لیے اتنا بھی بہت زیادہ ہے.